السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ معزز ناظرین، آج 20 رمضان المبارک ہے اور ہماری یکم رمضان المبارک سے شروع ہونے والی کلاسز کا آج آخری درس اور آخری سبق ہے۔ آج کا جو عنوان ہے، دیکھنا کہیں قافلہ چھوٹ نہ جائے، اس پر انشاءاللہ الرحمن ہم بات کریں گے۔ لیکن اس مناسبت سے جو ہم نے آج قرآن پاک کی آیا مبارکہ جو مصباح القرآن ہمارا اردو سیگمنٹ ہے، کہ اردو میں سمجھنے والوں کے لیے، اردو زبان سمجھنے والوں کے لیے دنیا کا آسان ترین ترجمہ جو ہے، اس میں ہم نے سورہ نساء کی آیہ نمبر 69 کا انتخاب کیا ہے۔ تو پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو یطیع اللہ، اطاعت کرے اللہ کی، والرسول اور اس کے رسول کی، فاولئک تو یہی لوگ، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو کہ انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا، علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور نیک لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا اور بہت خوب ہیں وہ لوگ رفاقت کے لحاظ سے۔ معزز ناظرین، یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس پر اگر ہم غور کریں، اس کے ظاہری الفاظ پر اگر ہم غور کریں، تو اس میں گویا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہم نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں رفاقت میسر آئے، تو اس کا سنگل لائن طریقہ ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهِ، جو شخص بھی اطاعت کرے اللہ کی، والرسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شرط یہ ہے کہ وہ اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور وہ نبیین ہیں۔ نبیوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، صدیقین کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، شہداء کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، صالحین کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔
اور آپ امیجن کریں اس بات کا، تصور کریں اس بات کو، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ جو رفاقت ہے، یہ جو ساتھ میسر آ جانا ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کی مصاحبت کا مل جانا ہے، یہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جانا ہے، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی موضوع کو، اسی بات کو ہم نے، یہ جو ہمارا موضوع ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تکمیل دین ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو اپنی امت تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اطراف و اکناف عالم میں پہنچایا، اس ذریعے سے دین ہمارے تک پہنچا، اور یہ خوبصورت قافلہ، یہ خوبصورت گلدستہ جو فاران کی چوٹی سے چلا، ارض حجاز میں پھیلا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ قافلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ آپ ذرا اس کو محسوس کیجئے، اس قافلے کا آغاز میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس دعوت کا آغاز کیا کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ پھر اس قافلے میں لوگ شامل ہوتے چلے گئے، کبھی اس قافلے میں ابو بکر شامل ہوتے ہیں، کبھی اس قافلے میں سیدنا علی حیدر کرار شامل ہوتے ہیں، کبھی اس قافلے میں سیدنا حمزہ شامل ہوتے ہیں، کبھی اس قافلے میں سیدنا فاروق اعظم شامل ہوتے ہیں، کبھی اس قافلے میں سیدنا عثمان شامل ہوتے ہیں، کبھی اس قافلے میں طلحہ و زبیر شامل ہوتے ہیں، کبھی اس قافلے میں جناب سعد و سعید شامل ہوتے ہیں، کبھی اس قافلے میں عبد الرحمن بن عوف شامل ہوتے ہیں، کبھی اس قافلے میں سیدنا عمار ثابت شامل ہوتے ہیں، اور کبھی اس قافلے کے اندر دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی شمولیت اختیار کرتے ہیں، تاکہ یہ قافلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ قافلہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور آج چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس پیغام کو سمجھتے اور ہم اس قافلے میں شامل ہوتے اور اس پیغام پر عمل کرتے جو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، اور جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے امت کو پہنچایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہ پیغام آگے امت تک پہنچایا، جس پیغام کے بارے میں آپ نے اپنی امت سے گواہی طلب کی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج امت اس پیغام کو بھول کر افسانوں میں کھو گئی ہے، اور اس ہدایت کی روشنی کو چھوڑ کر جہالت کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے۔ اور اس ذلت اور پستی کا سبب کیا ہے کہ ہم نے اس پیغام حق کا انکار کر دیا، ہم نے اس قافلے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا نہیں، ہم اس قافلے میں شامل ہی نہیں ہوئے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دیکھنا مشکل ترین حالات میں بھی قافلہ نہ چھوڑنا، دیکھنا حالات جیسے بھی سنگین ہوں، تم اپنی ان بنیادوں کے اوپر ڈٹے رہنا، ان بنیادوں پر جمے رہنا، اس راستے پر کھڑے رہنا، اور سالار قافلہ کی ہدایت کے مطابق تمام لوگوں کی مخالفت کے باوجود ہدایت ہمیں کیا کی گئی تھی کہ ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا، یہی سامان اور یہی زاد راہ ہے ہمراہی ایک قافلہ کے لیے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فطوبى للغرباء۔ فرمایا جب اسلام شروع ہوا تھا تو اسلام اجنبی تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا ان قریب اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، لیکن اس اجنبیت کے زمانے میں، اس لا علمی کے زمانے میں، جب لوگ اس قافلے میں شرکت نہ کر رہے ہوں، جب لوگوں کے اپنے اپنے مطمع نظر ہوں، جب لوگوں کے اپنے اپنے سکول آف تھاٹ ہوں، جب لوگوں کی اپنی آئیڈیالوجی ہو، وہ اسلام کے اوپر کمپرومائز کریں، اسلام کی سویلائزیشن پہ کمپرومائز کریں، اسلام کی تہذیب پہ کمپرومائز کریں، اسلام کے عقیدے پہ کمپرومائز کریں، اسلام کی حقانیت پہ کمپرومائز کریں، تو یاد رکھنا تم اس قافلے میں شامل ہو جانا، اس قافلے کے ساتھ جڑ جانا۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے نبی نے؟ فرمایا بدا الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا، اسلام کا جب آغاز ہوا
اللہ تو اجنبی تھا نا, لوگ باتیں کرتے تھے نا, یہ کیا نیا دین تم نے اختیار کر لیا ہے, یہ کس نئے دین کی بات کرتے ہو. ہاں ایک ٹائم ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا, وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا, اور اسلام اجنبی ہو جائے گا. ارے اجنبی نہیں ہے تو اور کیا ہے, آج اجنبیت کی مثالیں کتنی زیادہ چاہیے. ہم نے اسلام کو اپنی خوشیوں سے نکال دیا, ہم نے اسلام کو اپنی غمیوں سے نکال دیا, ہم نے اسلام کو اپنی تہذیب سے نکال دیا, ہم نے اسلام کو اپنی معیشت سے نکال دیا, ہم نے اسلام کو اپنے تمدن اور تہذیب اور تعلیم سے نکال دیا, اور پھر اس کو نکالنے کی کوششیں ابھی جاری ہیں. کبھی سلیبس سے قرآن کی آیات کو نکالا گیا, کبھی پیغمبر اسلام کی سیرت کو نکالا گیا, کبھی صحابہ کے پاکیزہ واقعات کو نکالا گیا, کبھی تاریخ اسلامی کے ان مسلم ہیروز کے واقعات کو نکالا گیا. لیکن نکالنے والے وہ لوگوں کو نکالتے رہے, سلیبس کو ختم کرتے رہے, شریعت کے چہرے کو مسخ کرنے کی مذموم کوششیں کرتے رہے. لیکن مبارک ہے ان کو وہ جو اس قافلے کے ساتھ جڑے رہے, جنہوں نے کہا ہاں جو مرضی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, حالات جیسے بھی ہو جائیں, ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت پر ہم عمل کرتے رہیں گے. اور پھر انہی کے لیے تو خوشخبری ہے جو اس قافلے سے جڑے رہے, جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے رہنمائی لیتے رہے. فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء, پر پس ان اجنبیوں کے لیے جنہوں نے اجنبیت کے زمانے میں اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا, ان کو مبارک ہو, ان کو مبارک ہو. سو آئیے آج ہم اپنی کلاس کے آج کے آخری سبق میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے, ہم نے ادنا سی حقیر سی کاوش کی ہے کہ ہم اپنی باتوں کو, ہم اپنے پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے ساتھ ملا دیں, ہم اپنی باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باتوں سے ملا دیں. ہم نے کوشش کی یا آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پیش کریں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کریں, یا صحابی کا قول پیش کریں. وہ اس لیے کہ وہ جو لوگ تھے وہ حق والے تھے, وہ حق والوں کا قافلہ تھا. ہم انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں, ہم انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں, اور انہی سے رہنمائی لے کر ہم اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں. تو چنانچہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلہ حق میں شامل ہونا اور اس کو لازم پکڑنا, اور پھر اس قافلہ میں شامل ہو کر اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا اصل کامیابی ہے. اور اس سے روگردانی یہی اصل ناکامی اور اصل خسارہ ہے. اس لیے آپ کے سامنے اس موضوع کو رکھا, اس لیے آپ کے سامنے آج یہ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھنا کہیں قافلہ چھوٹ نہ جائے. ہم دنیا کی بھول بھلائیوں میں پڑھ کر, ہم دنیا کے گورکھ دھندوں میں پڑھ کر کہیں اللہ اور اس کے رسول کو فراموش نہ کر بیٹھیں, کہیں کتاب و سنت کے احکامات کو فراموش نہ کر بیٹھیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی المنشط والمکرہ, کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کی تھی. جب ہم قافلے میں شامل ہوئے ہم نے یہ اعلان کیا تھا, ہم نے یہ بیعت کی تھی کہ لوگوں کی مخالفت کے باوجود, برادریوں کی مخالفت کے باوجود, زمانے کی مخالفت کے باوجود ہم اطاعت کریں گے, ہم فرما برداری کریں گے, حالات جیسے بھی ہوں, تنگی کے حالات ہوں, آسانی کے حالات ہوں, مصیبت کے حالات ہوں. سو میرے عزیزو معزز ناظرین, آج آپ دیکھ لیں حالات یقیناً بڑے مشکل ہیں, حالات یقیناً بڑے ٹائٹ ہیں, سچویشن بڑی تکلیف دہ ہے, لیکن مبارک ہے ان کو, خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے ان حالات کے اندر بھی سمع و طاعت کا مظاہرہ کیا, جنہوں نے اطاعت اور فرمان برداری کا مظاہرہ کیا, جنہوں نے اپنے اوپر اسلام اور شریعت کو لاگو کیا, جنہوں نے اسلام اور شریعت کے اوپر کھڑے ہو کر استقامت کا مظاہرہ کر کے اس کا اعلان کیا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی, جنہیں آج بھی
آج بھی اس ترقی کے دور کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ کافی ہے کافی مجھے دامان محمد کی ہوا، جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اسوہ، میرے لیے ماڈل، میرے لیے منزل راہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، میرے رہبر، میرے رہنما، میرے ہادی، میرے مرشد، میرے لیے ہدایت میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ارے مبارک ہو ان کو، مبارک ہو ان کو کہ آج کے اس الہاد کے دور میں، آج کے ان کمیونسٹوں سوشلزموں کے دور میں، آج کی اس فساد کے دور میں جہاں فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں، ارے نوجوانوں تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اپنے چہروں پر اللہ کے نبی کی سنت کو سجایا۔ ارے نوجوانوں تمہیں مبارک ہو کہ تم نے قرآن کو سینے سے لگایا۔ ارے نوجوانوں تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنایا اور تم نے قال اللہ اور قال رسول کے پیغام کو پہنچانے کے لیے دن رات کمر کس لی، اور تم غریبوں کے کبھی کام آتے نظر آتے ہو، کبھی اسلامی لٹریچر بانٹتے نظر آتے ہو، کبھی اسلامی ورکشاپس کو آن لائن کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ مبارک ہے تم کو کہ تم اس قافلے کے اندر شامل ہو۔ آئیے صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ یہ تو 20 روزہ کورس تھا نا، ہم نے یکم رمضان سے لے کر 20 رمضان تک ایک کورس ڈیزائن کیا تھا، ہم نے ایک کوشش کی تھی۔ سلام ہے میں میرے اپنے دوستوں پر، محترم سکندر بھائی کو، محترم اسامہ بھائی کو، فہد بھائی کو، اور دیگر جتنے لوگ جو پردہ سکرین پر تھے اور جو پس پشت رہ کر، محترم قاری اسامہ بھائی، عثمان بھائی اور دیگر لوگ، مسجد کی انتظامیہ جنہوں نے ہمیں بھرپور سپورٹ کیا، میرے ادارے کے سارے لوگ، ہمارے استاد محترم پروفیسر عبدالرحمن طاہر صاحب، جناب استاد محترم اکرم محمدی صاحب، استاد محترم حافظ سعید عمران صاحب اور دیگر لوگ جن کی دعائیں اس سارے پروسیس میں شامل حال رہیں، تو میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، کیفیت جیسے بھی ہو، صورتحال جیسی بھی ہو، بس اور 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی شریعت، آپ کا نظام مجھے سارے نظاموں سے زیادہ پیارا ہے۔ میں اسی کے لیے ہوں، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور یہ یقین رکھو، یہ یاد رکھو، اس بات کو نوٹ کر لو، یہ راستہ مشکل راستہ ہے، یہ کٹھنائیوں کا راستہ ہے، یہ آزمائشوں کا راستہ ہے، یہ تکلیف کا راستہ ہے، اور اس راستے پر اگر بلال چلتے ہیں نا تو بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، لیکن وہ قافلہ نہیں چھوڑتے ہیں، وہ راستہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس راستے پہ اگر خباب چلتے ہیں تو خباب کو دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، لیکن نہ وہ قافلہ چھوڑتے ہیں نہ وہ راستہ چھوڑتے ہیں۔ اس راستے پہ سیدہ سمیہ چلتی ہیں، ان کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ اس راستے پر چلنے والوں کے لیے ہاں ہو سکتا ہے دنیا میں تو آزمائشیں ہوں، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے لیے ان کے پاس جو اجر ہے، اللہ کے پاس جو ان کے لیے نعمتیں ہیں، اس کا اللہ نے کتاب اللہ میں ذکر کر دیا۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھو یہ راستہ تو بڑا مشکل ہے، لیکن اگر ہمارا نسب العین، ہمارا ترہ امتیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جائے تو پھر یاد رکھنا بڑی مصیبتیں اور بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ اور انہی آزمائشوں کے متعلق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ۔ اللہ اکبر، فرمایا میرے بعد تمہارے اوپر بڑے سخت ایام آئیں گے، بڑی تکلیفوں کا وقت آئے گا، لیکن تم صبر کرنا۔ اور صبر کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ اپنے ہاتھ پہ انگارہ رکھ لے، کوئی بندہ اپنے ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھ لے تو یہ آزمائشوں کا وقت تو ہے، تکلیفوں کا وقت تو ہے، لیکن یہ کوئی تکلیفیں نئی نہیں ہیں، اہل ایمان کے اوپر اس سے پہلے بھی تکلیفیں آئیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے باوجود تکلیف کے، باوجود آزمائش کے، نہ قافلہ چھوڑا نہ راستہ چھوڑا۔ قرآن پاک کے خوبصورت واقعات میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں معزز ناظرین۔ اور پھر اسی طرح قرآن پاک میں ایک جماعت کا ذکر ہے جنہوں نے قافلہ نہیں چھوڑا، اور ان کی آزمائش کا جو دورانیہ ہے وہ 50 دن تک ہے، 50 دن صبر کیا، مشکل حالات کا سامنا کیا، بلاخر جب 50 دن کے بعد انہیں خوشخبری ملی۔ واقعہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. وہ 3 صحابہ جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے، ان کے نام کیا ہیں ناظرین؟ ان کے نام یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں اور قرآن پاک کی تفاسیر سے اس واقعے کو نکال کر پڑھیں. سورہ توبہ آیت نمبر 118 اور 19 میں وہ 3 صحابہ جن میں سیدنا حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کی تیاری کی جسے جیش الاسرہ کہا جاتا ہے. قافلہ تیار ہوا، لیکن اس وقت حالت کیا تھی؟ مدینہ میں لوگوں کے جو کھجوروں کے باغ تھے وہ بالکل پکے ہوئے تھے. انہوں نے کیا سوچا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، سفر لمبا ہے، ہم کھجوریں بیچ کر اپنی فصل سمیٹ کر قافلے میں شامل ہو جائیں گے. لیکن کیا ہوا کہ آگے سے جنگ کی کیفیت ہی مختلف ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اللہ، اور بہت سارے لوگ تھے جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان سب نے اپنا اپنا عذر بیان کیا. انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، یہ پرابلم تھی، وہ پرابلم تھی. لیکن یہ جو 3 صحابہ تھے جو قافلے سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، جو قافلہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بس غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی. ہم یہ چاہتے تھے کہ بعد میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن غلطی ہو گئی. اللہ اکبر. تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا، بول چال بند کر دیا. صحابہ کو کہا کہ ان سے بول چال بند کر دو. ان کی بیویوں کو کہا کہ ان کے گھروں سے نکل کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ. ناظرین آپ ذرا امیجن کریں ہمارا کوئی پیارا، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی عزیز، وہ ہم سے ہمارے گھر میں رہتے ہوئے، محلے میں رہتے ہوئے بولنا بند کر دے. کتنی تکلیف دہ بات ہے. کہاں اللہ کے حبیب، کہاں میرے اور آپ کے پیارے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ پر قربان. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان 3 صحابہ سے بولتے نہیں ہیں. ان کی بیگمات گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں. ان میں جو سیدنا حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے وہ بزرگ تھے. ان کی بیگمات نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندوں کی تو روٹی پکانے والا کوئی نہیں، ہم ان سے بولیں گے نہیں، لیکن روٹی تو ان کو پکا گا. آپ نے کہا چلے اتنی اجازت ہے. اللہ اکبر. ان 3 لوگوں کا قصہ اور واقعہ جن پر زمین باوجود اپنی کشادگی کے تنگ ہو گئی، اور کعب بن مالک جوان تھے، ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئی. اور پھر ان پر آزمائش کا سلسلہ اس طرح دراز ہوا کہ انہیں شاہ غسان نے ریشم اور حریر میں لپٹا ہوا ایک خط لکھا. اس خط میں کیا لکھا؟ انہیں آفر دی گئی، انہیں پیشکش کی گئی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا صاحب، تمہارا نبی تم سے ناراض ہے، تم بڑے کام کے آدمی ہو، چھوڑو اس کو، آؤ ہم تمہیں اپنے وطن میں پناہ دیتے ہیں، تمہیں بزنس بھی کرائیں گے، تمہیں فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، تمہیں سہولت بھی دیں گے. سیدنا کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے وہ خط پکڑ کر چولہے میں پھینک دیا کہ آج میرے ایمان کی نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک غیر مسلم مجھے قافلے سے نکالنا چاہتا ہے، مجھے میری جمعیت سے نکالنا چاہتا ہے. نہیں، میں تکلیف سہ لوں گا، میں آزمائش برداشت کر لوں گا، لیکن نہ قافلہ چھوڑوں گا، نہ راستہ چھوڑوں گا. اور پھر کیا ہوا؟ پھر 50 دن تک یہ اللہ سے توبہ کرتے رہے، 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام کو کہا، وہ سہانی گھڑی، وہ فجر کے بعد کا وقت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ اکرام کے پاس، سیدنا کعب بن مالک کے پاس اور دیگر صحابہ اکرام کے پاس پہنچے کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. نہ صرف توبہ قبول کر لی ہے بلکہ ہمیں کہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم بھی سچوں کے ساتھی بن جاؤ.
تو معزز ناظرین، قافلے میں شامل ہونا، قافلے کے ساتھ جڑا رہنا، یہ وقتی طور پر مشکل کا سفر تو ہے، لیکن دیکھیں ان کو اللہ کی طرف سے سچائی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، سچائی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اور سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان بائیکاٹ کے دنوں میں، ان تکلیف کے دنوں میں جو میرے لیے سب سے تکلیف دہ صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ میں سوچتا تھا کہ یار اگر اسی طرح میرا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا جنازہ ہی نہیں پڑھائیں گے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو بنے گا کیا؟ معزز ناظرین، ذرا تصور کریں جس ڈگر پر ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ دن رات اللہ رسول کی نافرمانیوں میں، اسی طرح انتقال ہو گیا، کل قیامت والے دن حضور کے حوض کوثر پر کیا منہ لے کر جائیں گے؟ چھوڑیے سارے راستوں کو، آئیے صراط مستقیم کی طرف، چھوڑیے سارے تعلقات کو، جوڑیے رشتہ سراج منیر سے، جوڑیے رشتہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر۔ آخر 50 دن گزر گئے، 50 دن تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، 50 دن کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کر دیا مختصراً ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور پھر بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں، انہی قافلہ والوں میں جب ہم اولین پر نظر ڈالتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اسی چیز کی آئینہ دار ہے، اور اسی کا عملی نمونہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ لمحہ جب قافلہ والوں پہ مشکل آئی، جب قافلہ والوں پہ آزمائش آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور صحابہ اکرام کو پیغام ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کی طرف جا چکے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہی قافلہ والوں میں جب ہم اولین پر نظر ڈالتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ دیکھیں وہ ٹائم کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال ہوا اور آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا، او گھڑیاں وہ مشکل کے ٹائم جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ سبت، کہ ہم پر مصائب کے وہ پہاڑ ٹوٹے، ہم پر تکلیفوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے، سبت علی الایامی سرن لیالیا، اگر وہ تکلیفیں دنوں کے اوپر آتی تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر آدمی وہ مسجد نبوی میں تلوار سونت کر کھڑے ہیں، اور کہہ رہے ہیں خبردار اگر کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ تو ایسے عالم میں جب قافلے والوں کے اوپر مشکل کا وقت تھا، جب تکلیف کا وقت تھا، جب آزمائش کا وقت تھا، جب دکھوں کی گھڑی تھی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کو مخاطب کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں بیٹھ جائیے، وہ بیٹھنے سے انکار کر رہے ہیں، میں نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگو ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہ وہ قافلہ سالار کی تربیت کا اثر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بنیاد پر لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی۔ فرمایا من کان منکم یعبد محمدا، تم میں سے جو کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن محمدا قد مات، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، آج سیدہ فاطمہ یتیم ہو گئی ہیں، آج سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم ہو گئی ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهِ، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی جان لے فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کبھی موت نہیں آنی ہے، وہ زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، وہ قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ اور ساتھ قرآن کی آیہ مبارکہ پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، آخر تک یہ پوری آیہ مبارکہ پڑھ دی۔
تو حضرات گرامی قدر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ شاید یہ ایسے لگا جیسے یہ آیا مبارکہ ابھی کے ابھی نازل ہوئی ہے۔ تو جو بندہ قافلے کے ساتھ جڑا رہتا ہے اس میں خیر رہتی ہے، وہ خیر حاصل کرتا رہتا ہے۔ جو قافلے سے الگ ہوتا ہے، قافلے سے الگ اگر کوئی بکری بھی ہو جائے تو اس کو بھیڑیے کھا جاتے ہیں۔ انسان قافلے سے الگ ہو کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے الگ ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے الگ ہو کر، کہ وہ زندگی کیا زندگی ہے، اللہ اکبر۔ اور یہاں میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور امام حسن بصری علیہ رحمہ جب یہ واقعہ بیان کرتے تو اکثر بے ہوش ہو جاتے۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب مسجد نبوی بنی تو مسجد نبوی کے اندر آپ کے لیے کھجور کا ایک تنا نصب تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ واز کیا کرتے تھے۔ اب جب جس طرح نمازیوں کی کثرت ہوتی گئی، مسجد بھی کشادہ ہوتی گئی، تو آپ کو ایک انصاریہ صحابیہ نے یا ایک انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیا جائے، ایک سٹیج بنا دیا جائے، آپ اس پر بیٹھ کر واز کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ذرا آپ اس واقعے کی تھوڑی سی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب مسجد نبوی میں ممبر رکھ دیا گیا، آپ نے کھجور کے اس بے جان تنے سے ٹیک چھوڑ کر جب آپ ممبر پر براجمان ہوئے تو کھجور کے اس بے جان تنے نے رونا شروع کر دیا، جس طرح وہ بچہ روتا ہے جس کی اماں گم ہو جائے یا جو اپنے اماں ابا سے بچھڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ معزز ناظرین، ذرا تصور کریں، ہم تو اس بے جان لکڑی کے تنے سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور رونے لگ گیا۔ ہم نے اپنی زندگی کو کس رخ پر ڈال دیا ہے، کس رخ پر ڈال دیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم حدیثوں پر عمل کرتے، چاہیے تو یہ تھا ہم قرآن پر عمل کرتے، ہم نے نئے فتنے اختیار کر لیے۔ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، حدیثیں ساری من گھڑت ہیں، فلان ہیں، حدیثیں اسی وقت کے لیے تھیں۔ وہ فتنہ انکار حدیث کا کہ فتنہ جنم لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لوگوں نے، صحابہ پر لوگوں نے، آپ کی حدیث پر لوگوں نے طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیا۔ وجہ اس کی کیا ہوئی؟ ہم قافلے سے نکل گئے، ہم ہی بے خبر ہو گئے، ہم ہی لاپرواہی کا ہم شکار ہو گئے۔ ہم سے اچھا تو کھجور کا وہ بے جان تنا تھا جس نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور کھجور کے تنے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تم رو نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جنت کا درخت بنائے گا اور جنتی تمہارا پھل کھائیں گے۔ آج چاہیے تو یہ تھا ہم اس قافلے میں شامل ہوتے اور ہم یہ کہتے ہاں ہمیں معلوم ہے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ زمانہ نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ اکرام کو نہیں دیکھا، ہم نے وحی کو اترتے نہیں دیکھا، ہم نے جناب حسنین کریمین کو اللہ کے نبی کے کندھوں پہ جھولتے نہیں دیکھا، ہم نے مسجد نبوی کو نہیں دیکھا، ہم نے بدر کے میدان میں اللہ کے نبی پہ نصرت کو اترتے نہیں دیکھا۔ لیکن ہاں یہ تو پکا یقین ہے یہ وہی راستہ ہے جس راستے پر چل کر ابو بکر صدیق بنے تھے۔ ہم اس راستے کے مسافر ہیں، ہم اس قافلے کے مسافر ہیں جس پر چل کر عمر فاروق بنے، جس پر چل کر عثمان ذوالنورین بنے، جس پر چل کر علی حیدر کرار بنے، جس پر سیدنا بلال چلتے ہیں، ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ معزز ناظرین، اور جب بندہ اس قافلے میں شامل ہو جاتا ہے، جب بندہ قافلے کو چھوڑتا نہیں ہے نا، تو اللہ اکبر پھر انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا اذا احب اللہ العبد، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، نادا جبریل، جبریل کو اللہ کہتے ہیں ان اللہ، جبریل اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، اللہ فلانے بندے سے محبت کرتا ہے، فاحببہ، اور فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبریل، جبریل اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبریل اعلان کرتے ہیں اہل سما میں، آسمان والوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، سارے اہل سما اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں، دنیا میں بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا کب ہے؟ جب بندہ ڈٹا رہتا ہے، جب بندہ اپنی ان بنیادوں پر کھڑا رہتا ہے۔ تو آخر میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے؟
ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے، ادھر ہے نفرت ادھر محبت، ادھر گھٹن ہے ادھر ہوا ہے، ادھر ادھر میں فرق کتنا، ادھر ادھر میں ہے فرق کتنا، ادھر اما ہے ادھر ہے فتنہ، ادھر ہے تھیلی پہ سر رکھے ہیں، ادھر ہر انسان بک رہا ہے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے، ادھر قبیلہ ابو جہل کا ادھر محمد کا قافلہ ہے، صداقتوں کو قبول کرنا، صداقتوں کو قبول کرنا، صلہ پھر اس کا وصول کرنا، ادھر ہیں دعوے ادھر عمل ہیں، ادھر ہیں وعدے ادھر وفا ہے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے۔ معزز ناظرین، بالآخر ہماری نجات اس میں ہے، ہماری کامیابی اس میں ہے، ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج ایک تو دعاؤں کی بہت ساری درخواست ہے، ہمارے دوست فہد بھائی خود بیمار ہیں، اور بھی کئی دوستوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، اور اسپیشلی میں آج آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری والدہ محترمہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور ہماری ٹیم کے ممبر محترم سعد بھائی وہ بھی بیمار ہیں، اور بھی جتنے بیمار ہیں، ہمارے استاد محترم پروفیسر عبدالرحمن طاہر صاحب، استاد محترم محمد اکرم محمدی صاحب، اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، خاص طور پر بے اولادوں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اس اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور یہ جو وبا ہم پر پھیلی ہوئی ہے، یہ جو وبا مسلط ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دفع کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی رونقوں کو بحال کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور یا اللہ ہم نے یہ جو کاوش کی ہے، یہ جو کوشش کی ہے، اس میں جتنی اچھائیاں تھیں وہ میرے مولا تیری توفیق اور تیری مدد کے ساتھ تھیں، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی تھی تو میرے مولا وہ ہماری تھی۔ اور آج مجھے خاص طور پر میرے دوست شہزادہ سید اماد الملک، محترم اماد الملک وہی بڑے اچھی یاد آ رہے ہیں، گزشتہ سال ان کا انتقال ہو گیا۔ ہماری قرآن کلاس ہوتی تھی، وہ باہر کہتے تھے میں باہر حفاظت پر مامور ہوں، میں چوکی دار ہوں، میں سیکورٹی کرتا ہوں، اور اس سفر میں بہت سارے لوگ آئے، ہماری اس مسجد کے ذمہ دار محترم حافظ عارف صاحب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور بے شمار ساتھی جو اس سارے سفر میں ہمارے ساتھ جڑے وہ اللہ کے پاس آ چکے ہیں، اللہ جی ان کی مغفرت فرما دیجئے، اور کتنے ایسے دوست ہیں جن کے پیارے رشتہ دار یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور کتنے میرے ہمارے بڑے مشفق بزرگ دوست محترم میاں ارشد سلفی صاحب، ان کا جمع سال بھانجا اس کا پرسوں ترسوں انتقال ہو گیا، اسی طرح انہوں نے محترم فواد بھائی کے لیے، سرفراز بھائی کے لیے، اور بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو آئیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، اور اس شدت کے ساتھ دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر ہم نے اپنے نبی کا زمانہ دیکھا ہوتا، ہم آپ کے نبی کے پاس جاتے اور آپ کو کہتے دعا کریے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، تو اللہ کے نبی دعا کرتے تو اللہ جی آپ ان کی دعا قبول کر لیتے۔ آج ہم اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اپنے فی نفسی ہی تو موجود نہیں ہیں، لیکن یا اللہ ہم اسی راستے کے راہی ہیں، ہم اسی قافلے کے مسافر ہیں، ہم آپ کے نقش قدم پر چل چل کر اپنی زندگی گزارنے کی تمنا لیے ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری اس کاوش کو، ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا خطايانا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخیانہ. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے نفاق سے، بغض سے، حسد سے، کینے سے، اناد سے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو سمو دے. یا اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے اماں ابا پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام پر رحم فرما. یا اللہ وہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے دعا میں شامل ہیں میرے مولا سب کی جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما. یا اللہ یہ جو ہم نے تیری رضا کے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے ان مشکل ایام میں یہ لائیو ٹرانسمیشن کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ جی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس کو ہمارے میزان حسنات میں جمع فرما دیجئے. اللہ جی بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائیے. جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ہے میرے مولا اس اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہمارے اماں ابا کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھنا. یا اللہ زندگی کے سفر میں جن کے اماں ابا بہن بھائی عزیز و اقارب رشتہ دار یہ دنیا چھوڑ کر میرے مولا آپ کے پاس آ گئے میرے اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرما. اللہ جی ان کے اگلے سفر آسان فرما. اللہ جی ان پر رحم فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے. یا اللہ جو اولادوں کو ترس رہے میرے مولا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنا تابع فرمان بنا. یا اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ جس طرح ہم یہاں اکٹھے ہیں اسی طرح اپنی جنتوں میں اپنے نبی کے حوض پر اکٹھا فرما دینا. یا اللہ ہم پر راضی ہو جا. یا اللہ ہم پر راضی ہو جا. یا اللہ ہم وہ بھکاری اور وہ منگتے اور وہ فقیر ہیں جن کو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا لیکن اللہ جی آپ کو تو عطا کرنے کا طریقہ آتا ہے نا. یا اللہ ہمیں اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی شان بے نیازی کے مطابق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما. یا اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ تیرے نبی کی امت مظلوم ہے. یا اللہ چاروں جانب سے دشمنوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے میرے اللہ اپنے نبی کی امت کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے نبی کی امت کی نصرت فرما. یا اللہ ہر طرف خون اور خون آلود لاشیں ہر طرف ظلم اور ظلم و ستم کی داستانیں وہ کابل ہو وہ کشمیر ہو وہ کندہار ہو وہ فلسطین ہو وہ ہندوستان ہو میرے مولا مظلوموں کی نصرت اور مدد فرما. یا اللہ مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما. یا اللہ مجاہدین اسلام کی نصرت اور مدد فرما. یا اللہ وہ جو بے گناہی میں قید ہیں یا اللہ ان اسیروں کو رہائیاں نصیب فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الجہاد والمجاہدین اللہم ذل الشرک والمشرکین اللہم ذل الکفر والکافرین. یا اللہ اس بے چینی کو اس تکلیف کو اس بیماری کو ختم کر دے. ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہے میرے مولا. ہم لاچار ہیں تو لاچار نہیں ہے نا میرے مولا. یا اللہ اپنا فضل فرما. یا اللہ اپنا فضل فرما. یا اللہ ہماری تکلیفوں کا مداوع فرما. اور کون ہے جس کو جا کر فریاد سنائیں تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. لہٰذا ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا تجھی پر توکل کیا ہمیشہ تجھی کو پکارا ہمیشہ تجھی سے مانگا. اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے مولا. یا اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے اماں ابا کی خیر فرما. یا اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں کی خیر فرما. یا اللہ ہمارے اساتذہ کی خیر فرما. یا اللہ ہمارے ہمسایوں پڑوسیوں کی خیر فرما. یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم اور فضل فرما. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ روزے سے ہے تیرے نبی کا فرمان ہے
یا اللہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کرتا، یا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے، ہمارے لیے بہترین اسباب پیدا فرما، یا اللہ ہمیں رمضان کی خیر اور برکت سے وافر حصہ نصیب فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔